So our next topic is related to the theories of population growth and economic development, and the first theory we are going to discuss is known as Malthus theory of population, and this theory is also known as pessimistic theory of population growth and economic development. پیسیمسٹ کسے کہتے ہیں؟ پیسیمسٹ عام طور پہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کہ چیزوں کے نیگیٹو پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک سچویشن کو نیگیٹیولی دیکھتا ہے. اور اسی بنیاد پہ چونکہ مالتھس نے پاپولیشن کو یہ سمجھا کہ اٹس اے ہرڈل ان دی وے آف اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری اینڈ دیر ول بی امبیلنس بٹوین پاپولیشن اینڈ فوڈ ریسورسز ان فیوچر، تو اس لیے اس کو عام طور پہ پیسیمسٹ سمجھا جاتا ہے. So what were the main points of Malthus theory? Basically اس نے جو اپنا جو ایسے لکھا تھا، جو کہ اس نے تھیوری پریزنٹ کی تھی، وہ 1798 میں انگلینڈ میں کی تھی اینڈ ہی واز ویری فیمس اسکالر دیر. اور اس کا جو ایسے تھا اس کا نام تھا کہ این ایسے آن پرنسپلز آف پاپولیشن. اور جو اس کے مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاپولیشن گروز وتھ جیومیٹرک پروگریشن، کہ پاپولیشن عام طور پہ اس طرح بڑھتی ہے کہ یہ ڈبل ہوتی ہے، 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 8 ہوں گے، 8 سے 16، اس طرح کر کے یہ زیادہ تیزی سے ایکسپونینشلی اور جیومیٹرک پروگریشن کے ساتھ بڑھتی ہے. جبکہ اس نے یہ پرپوز کیا کہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ فوڈ ہے یا جو دوسرے وسائل ہیں وہ اس رفتار سے نہیں بڑھتے، ان کے بڑھنے کی رفتار اس طرح ہے جیسے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، یعنی کہ وہ کم رفتار سے بڑھتے ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ فوڈ اینڈ ادر ریسورسز انکریز ود ارتھمیٹک پروگریشن. تو جو بنیادی فرق ہے پاپولیشن میں اور ریسورسز میں وہ یہ تھا کہ پاپولیشن انکریزز ود جیومیٹرک پروگریشن وائل ریسورسز انکریز ود ارتھمیٹک پروگریشن. تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ کیونکہ پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، وسائل اس کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے لیے وسائل کم پڑ جائیں گے. اینڈ دیر ول بی اسٹارویشن اینڈ ہنگر ان دی سوسائٹی. تو اس اسٹارویشن اور ہنگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے یہ پرپوز کیا کہ انسانوں کو اپنی آبادی کو خود ہی کنٹرول کرنا چاہیے. انگلینڈ کو خاص طور پہ اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ جب کسی ایریا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ وسائل کم ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں کے لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سول وار ہو سکتی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ خود کنٹرول نہ کریں تو نیچر ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور پاپولیشن اور ریسورسز کے درمیان جو بیلنس ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جنگیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بہت سی قدرتی آفات کے ذریعے بہت سی اموات واقع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پاپولیشن اور ریسورسز کے درمیان بیلنس خود ہی قائم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بنیادی تھیوری تھی، اور اس نے یہ کہا کہ آپ اس بیلنس کو خود ہی کریٹ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سی آبادی اس بنیاد پہ ختم ہوگی کہ وہ وسائل کی وجہ سے لڑتے جھگڑتے یا بہت سی قدرتی آفات کی وجہ سے مر جائیں گے.